حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے قبل لحیانیوں کا فرار۔ جیش نبوی کی قیادت نے پوشیدگی اور رازداری کے طریق پر چلنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کی تاکہ خیانت کرنے والوں کو اچانک پکڑ لیں اور ان سے ان شہداء کا قصاص لیں جن سے انہوں نے خیانت کی تھی۔ لیکن خائن حذیل نے اس خیال کے پیش نظر کہ حضور علیہ السلام تادیبی کارروائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، بڑی بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے جاسوسوں کو تجسس اور خبروں کی دریافت کے لیے راستوں پر بھیج دیا۔ جو ہی حضور علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان خائنوں کی منازل کے قریب پہنچے تو انہوں نے بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لی۔ یہ حرکت انہوں نے اس وقت کی جب انہیں اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھروں کے قریب آ گئی ہے۔ حملہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیار بنی لحیان میں پہنچے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ بھاگ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور ان خائنوں کے تعاقب میں اپنے جوانوں کے سرایا کو بھیجا کہ جس کسی کو پکڑیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرایا پورے 2 دن مسلسل ان کی تلاش میں گھومتے رہے، مگر انہیں ان قبائل کا کوئی اتا پتہ نہ ملا جو بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے چکے تھے۔ دشمن کے علاقے میں قیام۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی لحیان کے متعلق اطلاع پانے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ان کے گھروں میں 2 دن تک قیام کیا، جیسا کہ آپ کی عادت تھی، تاکہ دشمن کو بتا دیں کہ مسلمانوں کو کس قدر قوت حاصل ہے، نیز انہیں اپنے آپ پر کس قدر اعتماد ہے کہ وہ جب چاہیں دشمن کے علاقے کے قلب تک مارچ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو خوفزدہ کرنا۔ ان حالات میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ کی حالت بدستور قائم تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب اپنی فوج کے ساتھ اس موقع کو غنیمت خیال کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جنگی مشق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مارچ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وادی عسفان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں اپنے اصحاب میں سے 10 سواروں کا ایک دستہ دیا اور حکم دیا کہ وہ مشرکین کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے انہیں لے کر مکہ کی طرف مارچ کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 10 سواروں کے ساتھ مکہ کی جانب چل پڑے، یہاں تک کہ آپ قراء غمیم مقام تک پہنچ گئے۔ یہ جگہ مکہ سے بہت ہی قریب ہے۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو انہوں نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہیں خوف، گھبراہٹ اور رعب نے آن لیا اور ان کی صفوں میں خوف و ہراس کا غلبہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو مکلف کیا تھا۔ قراء الغمیم مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے 10 سواروں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اہل مکہ کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے، تو وہ صحیح سلامت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور آپ نے مدینہ کی طرف واپسی کے لیے مارچ شروع کر دیا۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بنی لحیان کی رہائش گاہوں پر 1 یا 2 دن قیام کیا اور ہر طرف سرایا بھیجے، مگر وہ کسی آدمی کو پکڑ لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل کر عسفان میں آ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 10 سواروں کے ساتھ بھیجا تاکہ قریش خوفزدہ ہو جائیں۔ وہ الغمیم مقام تک آئے، پھر واپس چلے گئے، مگر انہیں کوئی آدمی نہ ملا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 14 راتیں غائب رہے، اور ابن اسحاق نے جابر سے یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، جس کا مفہوم ہے یعنی میں سفر کی مشقت، واپسی کی بے چینی اور اہل و مال کی بدحالی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ شہداء کے لیے رحمت کی دعا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غران کے نشیب میں پہنچے جہاں حذیل کے خائنوں کے ہاتھوں آپ کے صحابہ شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہداء کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ماں کے لیے استغفار کرنے سے روکنا۔ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بنی لحیان سے واپسی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہ دی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ خود بھی روئے اور گرد و پیش کے لوگوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی، مگر میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، پس قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تم کو موت کی یاد دلاتی ہیں۔ غزوہ غابہ، ربیع الاول سن 5 ہجری۔ نجدی قبائل کے اندر عینیہ بن حسن الفزاری بڑا صاحب اثر و رسوخ سردار تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے تحور کے باعث احمق مطاع کے لقب سے مشہور تھا، کیونکہ صرف فزارہ قبیلے میں ہی 10,000 نیزہ باز نوجوان اس کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ وہ ان ہزاروں جوانوں کو جہاں چاہتا لے جاتا۔ وہ اس سے بالکل نہیں پوچھتے تھے کہ یہ بات کیسے ہوگی اور کیوں کر ہوگی۔ عینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لچڑ دشمنوں میں سے تھا، یہاں تک کہ غزوہ احزاب میں وہ نجدی قبائل کے 4 بازوؤں میں سے ایک کا لیڈر تھا، جنہوں نے یہود کے ساتھ اشتراک کر کے مدینہ کا حصار کیا تھا۔ غزوہ خندق میں یہود اور احزاب کی شکست کے بعد غطفان اور فزارہ کے قبائل اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کی حالت تھی، اور یہ کوئی عجیب بات نہ تھی کہ عینیہ بن حسن الفزاری مسلمانوں پر غارت گری کرے اور ان کی ہر مقبوضہ چیز کو لوٹ لے، خصوصاً اس لیے بھی کہ فزارہ کی رہائش گاہیں نجدی قبائل کی رہائش گاہوں سے یثرب کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ فزارہ کا مسلمانوں پر غارت گری کرنا۔ غابہ کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب اور نباتات و اشجار سے بھرپور ہے۔ وہاں مسلمانوں کی زرعی جائیدادیں بھی تھیں اور وہ مدینہ کی بڑی چراگاہوں میں سے ایک بڑی چراگاہ تھی۔ غابہ کا علاقہ عینہ اور اس کی قوم فزارہ کی منازل کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ غابہ میں چرنے کے لیے بہت سے اونٹوں کو بھجوایا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان اونٹوں میں موجود تھے، نیز ان کے ساتھ مشہور تیز دوڑنے والا سوار سلمہ بن الاکو بھی تھا۔ جب یہ غابہ کی چراگاہ میں پہنچ کر شباش ہوئے تو ان پر طلوع فجر کے وقت فزارہ کے سردار عبد الرحمن بن عینہ بن حسن نے غطفان کے سواروں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے تمام اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، جس نے انہیں اونٹ لے جانے سے روکا، نیز وہ اس کی بیوی کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حملے کے وقت جنگ باز صحابہ میں سے سوائے سلمہ بن عقو کے اور کوئی آدمی وہاں موجود نہ تھا۔ وہ بھی طلحہ بن عبید اللہ کے گھوڑے پر سوار تھے، جس کو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ جاتے وقت عاریتاً لیا تھا تاکہ وہ ہنگامی حالات میں تیار رہیں۔ مدینہ میں فریاد رس۔ مدینہ اور غابہ کے درمیان مسافت تھوڑی نہ تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جلد اس بات کی اطلاع پہنچانا ضروری تھا تاکہ وہ مشرکین فزارہ سے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے سرعت کے ساتھ مدد کو پہنچے۔ سلمہ بن عقو نے خیال کیا کہ مجھ اکیلے سے حملہ آور مشرکین سے اونٹوں کا چھڑانا مشکل ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہے اسے چھوڑ دے۔ اس نے اس اکیلے چرواہے کو جو قتل سے بچ گیا تھا
بلا کر کہا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہایت سرعت کے ساتھ مدینہ جا کر ابن حصن نے اونٹوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے اور انہیں چھڑانے کے لیے مدد طلب کرے۔ چرواہا جس کا نام رباح تھا عملاً ابن عکو کے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کی طرف ہوا سے باتیں کرتا ہوا چلا گیا اور چند ہی ساعتوں میں وہ مدینہ میں فریاد فریاد پکارتا ہوا پہنچ گیا۔ یہ بات مدینہ کے تمام جنگ بازوں کو تیار کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ یہ فریاد اسی وقت کی جاتی تھی جب دشمن کی طرف سے مسلمان ممالک میں عظیم خطرہ درپیش ہوتا تھا۔ جب مسلمان اس خبر کی حقیقت سے آگاہ ہوئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجدیوں کے اونٹوں پر قبضہ کرنے کا بہت غم ہوا، کیونکہ یہ غطفان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج اور ان کی قوت کو حقیر جاننے والی بات تھی، کیونکہ غطفان نے مسلمانوں کے اس علاقے پر غارت گری کی جرت کی تھی جو مضافات مدینہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے ان کے اونٹوں کو چھین کر لے جانے کو مسلمانوں نے عملاً ایک بہت بڑی اہمیت والی بات خیال کیا۔ دراصل یہ حرکت مسلمانوں کی فوج کی شہرک کو چھیڑنے والی بات تھی اور اس بات کا مقدمہ تھی کہ قبائل غطفان خود مدینہ پر حملہ گیر ہوں، کیونکہ صرف فزارہ قبیلہ ہی جس کا سردار عینہ بن حصن تھا 10,000 جانبازوں کو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا بہت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غارت گروں کو شکست دینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جو 700 جانبازوں پر مشتمل تھا۔ اس لشکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے غابہ کے علاقے کی طرف مارچ کیا۔ غارت گروں کی شکست اور اونٹوں کی واپسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے آگے غارت گروں سے لڑنے اور انہیں مشغول کرنے کے لیے سواروں کی ایک مختصر سی فوج مشہور الغاری سوار سعد بن زید بن مالک رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عام فوج کے ساتھ انہیں جا ملے۔ نبوی سواروں کی ٹکڑی باوجود اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کے غارت گروں سے گتھ گئی اور اس نے انہیں شکست دے کر لوٹے ہوئے تمام اونٹ ان سے واپس لے لیے اور انہیں بھگا کر مسلمانوں کی حدود سے باہر نکال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غابہ کے علاقے میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ سواروں کی اس ٹکڑی نے ظالم غطفانیوں کو علاقہ بدر کر دیا ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، سلمہ بن عکو نے اس مارکے میں بے مثال شجاعت کے جوہر دکھائے۔ خصوصاً نبوی سواروں کی ٹکڑی کے پہنچنے سے قبل اس نے اکیلے ہی غارت گروں کو پریشان کیے رکھا اور ان پر تیر اندازی کرتا رہا۔ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا تیر انداز تھا۔ اس نے نبوی سواروں کی ٹکڑی کے پہنچنے سے قبل ہی اونٹوں کی بہت بڑی تعداد کو غارت گروں سے آزاد کروا لیا تھا۔ اس مارکے میں فریقین کے مقتول۔ اس کارروائی میں 3 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں سے 2 تو نبوی سواروں کی ٹکڑی کے افراد تھے۔ ان میں سے ایک محرز بن فضلہ تھے جنہیں عبد الرحمن بن عینیہ بن حصن نے قتل کیا، اور دوسرے وقاص بن محرز، اور تیسرے ابو ذر کے بیٹے جن کا نام ان مورخین میں سے جنہیں میں نے دیکھا ہے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ مشرکین کے سواروں میں سے بھی 3 قتل ہوئے، اور وہ یہ تھے حبیب اور عبد الرحمن۔ یہ دونوں عینیہ بن حصن الفزاری کے بیٹے تھے، اور فزارہ کا ایک سوار جسے مستعدہ کہا جاتا تھا۔ قیدی عورت کی واپسی۔ غطفانی غارت گروں نے جس عورت کو قیدی بنا لیا تھا وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے کی بیوی تھی جسے غارت گروں نے غابہ پر حملے کے دوران قتل کر دیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بھاگ جانے کے بعد صحیح و سالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چلنے والی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ واپس آ گئی۔ ابن برہان الدین بیان کرتا ہے کہ عورت رات کے وقت بندھن سے چھوٹ کر بھاگ گئی۔ جب وہ اونٹ کے قریب آئی تو وہ بلبلایا۔ اس نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا اور ایک اونٹنی کے پاس آئی، وہ نہ بلبلائی تو اس کے پچھلے حصے پر بیٹھ گئی۔ پھر اسے ہانکنے لگی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس عورت نے انہیں تھکا کے رکھ دیا اور وہ انہیں نہ ملی، اور اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا
تو وہ اس اونٹنی کو ذبح کرے گی۔ جب اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظر کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا کہ تو نے اس اونٹنی کو بہت برا بدلہ دیا ہے، یعنی اس نے تجھے اٹھا کر دشمنوں سے بچایا اور تو اسے اس کے بدلے میں ذبح کر رہی ہے۔ پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں اور نہ ہی اس چیز کی نظر ہو سکتی ہے جس کی تو مالک نہیں۔ اس غزوہ کو تادیبی غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ خیال کیا جاتا ہے، جس کی قیادت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے قبل اعراب نجد کے مقابلے میں کی۔ ذوالقصہ پر حملہ، ربیع الآخر سن 5 ہجری۔ ذوالقصہ بنی ثعلبہ کی رہائش گاہ ہے جو بنی غطفان میں سے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لچڑ دشمنوں میں سے ہیں۔ یہ جگہ مدینہ سے 24 میل دور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقصہ کی طرف معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک گشتی پارٹی روانہ کی جو 10 افراد پر مشتمل تھی، جس کا لیڈر مشہور شاہ سوار محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ بنی ثعلبہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاع دے دی تھی کہ ایک گشتی پارٹی ان کے گھروں کی طرف آ رہی ہے، بس وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے اور 100 آدمیوں کو ان کے گھیراؤ کے لیے تیار کیا۔ جب ابن مسلمہ اپنی گشتی پارٹی کے ساتھ ذوالقصہ مقام پر پہنچے تو انہوں نے وہاں کسی آدمی کو نہ پایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سستانے کے لیے بیٹھ گئے تو انہیں نیند نے آ لیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ بنی ثعلبہ کے 100 سواروں نے ہر جانب سے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ صحابہ جلدی سے ہتھیار سنبھال کر ان پر تیر برسانے لگے مگر بے فائدہ۔ مشہور مقولے کے مطابق کثرت شجاعت پر غالب آ گئی۔ مشرکین نے صحابہ پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک آدمی بھی نہ بچا۔ گشتی پارٹی کا سالار محمد بن مسلمہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ انہوں نے اس کے ٹخنے پر ضرب لگائی مگر اس نے حرکت نہ کی۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ مر چکا ہے، اس لیے انہوں نے تمام گھوڑوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کرنے اور صحابہ کے کپڑے اتارنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ ابن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے ایک مسلمان کا گزر ہوا تو اس نے انہیں مقتول دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب ابن مسلمہ کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے تو اس نے حرکت کی تو وہ آدمی اسے اٹھا کر مدینہ لے آیا، جہاں اس کے زخم کا علاج کیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ ذوالقصہ پر حملہ، ماہ ربیع الآخر سن 5 ہجری۔ اس حملے کا سبب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی محارب، بنی ثعلبہ اور انمار نے تغلبین اور مراز کے علاقے کی طرف مارچ کیا ہے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ انہوں نے مدینہ کے اونٹوں پر غارت گری کرنے کے لیے مارچ کیا تھا جو مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ مارچ کا مقصد ان اونٹوں کو لوٹنا اور ان پر قبضہ کرنا تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سرعت کے ساتھ 40 سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اونٹوں کی حفاظت اور مشرکین کو ان سے روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نماز مغرب کے بعد اپنے دستے کے ساتھ بہت جلد مارچ کر دیا اور صبح کے دھندلکے میں اپنے سواروں کے ساتھ ذوالقصہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین اونٹوں پر عملاً غارت گری کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان پر اچانک حملہ کر دیا تو وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جوان ان کے بھاگ جانے کی وجہ سے ان کے صرف ایک آدمی کو گرفتار کر سکے۔ ہاں، آپ کے جوانوں نے ان کے کچھ اونٹوں اور سامان کو جسے وہ بھاگتے وقت چھوڑ گئے تھے قبضے میں کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے جوانوں کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے تو ان کے ساتھ وہ قیدی اور غنیمتیں بھی تھیں۔ قیدی نے اسلام قبول کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا اور غنیمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس لگانے کے بعد 40 سواروں میں تقسیم کر دیں، یعنی آپ نے مفاد عامہ کے لیے خمس لگایا۔